بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارے بہت سارے بزرگان دین، اسلاف کرام، محدثین کا یوم وصال ہے، اور اس میں مشہور و معروف حضور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 19-20 سفر آپ کا، اور حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی تاجر بریلی آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ دیگر بہت سارے بزرگان دین جنہوں نے اس زمانے پر ایسی دھاک بٹھائی اور آج بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم دنیا میں رہتے ہوئے میرا ذکر کرو، اور جتنی تمہاری حیاتی ہے تم انسان ہو کر میرا ذکر کرو، میں رب ہو کر قیامت تک تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہے، اور وہ آج بھی ان کی قبریں مرجع خلائق ہیں، اور لوگ وہاں جا کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو جو پڑھتے ہیں، ان کی تعلیمات پڑھ کے کئی لوگ درجہ ولایت تک پہنچ گئے۔ تو آج انہی ہستیوں کے بارے میں چند باتیں میں پیش کروں گا۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم ولادت 400 ہجری اور آپ کا یوم وصال 465 ہجری، اور آپ کا 978واں عرس پاک منایا جا رہا ہے، اور آج بھی آپ کا مزار الانوار جو ہے وہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کے اس عظیم بندے کو یاد کر کے، ان کی تعلیمات کو یاد کر کے اپنے ایمان کو خلاوت بخشتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کے بندوں کے مزار ہیں نا، یہ ہمارے لیے تسلیاں ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہیں؟ تسلیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، نہ ان کی اداؤں کو ضائع کرتا ہے، نہ ان کی شخصیات کو ضائع کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، سیجعلہم الرحمن ودا، رحمان اللہ کی ذات بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، تو وہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو نہیں دیکھا، حضرت بشر عافی کو نہیں دیکھا، حضرت بابا فرید کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی محبت کا دل میں موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی عکاسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو آپ حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 400 ہجری آپ کی یوم ولادت، اور آپ افغانستان کے شہر غزنی سے تشریف لائے، اور الحجویر اور غزنی کا ایک علاقہ ہے الحجویر گاؤں، وہاں سے آپ تشریف لائے، اور آپ کی زمانہ طالب علمی اور آپ کا جو جوانی کے معاملات ہیں وہ بڑے مختصر سے ملتے ہیں، لیکن کشف المحجوب پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت بڑے صاحب علم انسان تھے۔ اور کشف المحجوب کی کرامت ہے کہ اگر کسی بندے کو اب شیخ کی تلاش ہو کہ میں کسی کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو وہ بار بار کشف المحجوب پڑھے تو اسے اس چیز کی رہنمائی مل جاتی ہے کہ اسے کہاں بیعت ہونا ہے، اسے وہ شہر دکھا دیا جاتا ہے کہ اس نے کہاں سلسلہ بیعت قائم کرنا ہے،
یہ آج بھی اس کتاب کی برکت موجود ہے. اگر اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے. اصل میں یہ فارسی میں کتاب ہے، فارسی بولتے تھے اور اردو ترجمے آگے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ پڑھیں. بڑی بے مثال کتاب ہے. اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حنفی کیوں ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقلد کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا آپ حنفی کیوں ہیں؟ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر بیٹھا تھا، تو بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. تو ظاہر حضور کے غلام کی درگاہ میں بیٹھے تھے، تو آنکھیں لگیں تو ادھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آج خانہ کعبہ میں باب السلام ہے، وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی گود میں ایک بزرگ آدمی ہے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے قدم بوسی کی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری امت کا ایک عالم شخص ہے جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. اور انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک ایسا شخص ہوگا کہ ثریا ستارے پر بھی علم ہوگا تو وہاں سے بھی لے آئے گا، وہ وہاں سے بھی لے آئے گا. تو آپ نے فرمایا وہ اس کی اولاد میں سے ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا وہ اس کی اولاد میں سے ہوگا، اور اگر علم آسمانوں پر بھی ہوگا، ثریا ستارے کا آپ نے نام لیا، تو فرمایا وہ شخص وہاں سے بھی میری حدیثیں لے آئے گا. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ ایک علیحدہ باب ہے. فرمایا جب میں نے یہ سنا نا تو فرمایا کہ میں اس جو ہے وہ مسلک کی طرف، اس فقہ کی طرف متوجہ ہو گیا. اس لیے میں حنفی مشرب ہوں کہ سرکار نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس قدر محبت فرمائی. تو یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ آپ نے آپ کی کتاب کشف المحجوب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے صاحب علم، صاحب کرامت، صاحب شریعت، صاحب فقہ آپ بزرگ تھے. آپ لاہور تشریف، آپ نے چونکہ یہاں ہندو تھے، سکھ تھے، اور یہ جو دین پھیلا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. تو حضور کے بعد حضور کے غلاموں نے مختلف جگہوں پر جا کر اس دین کو پھیلایا. حضور کا پیغام گلی گلی نگر نگر پہنچایا. جہاں ہر طرف شرک اور ہر طرف کفر تھا وہاں بھی اذانیں ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ انہی ہستیوں کا کمال ہے. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے انہی بزرگوں کا کمال ہے. آگے الگ بات ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ان کی تعلیمات کو پڑھتے نہیں. وہ کس پائے کا بزرگ ہے؟ ہم ہر افیمی اور لفنگے بندے کے پیچھے لگ گئے کہ پتہ نہیں اس نے وہ لباس پہنا ہوا تو پتہ نہیں یہ بھی وہی ہے. نہیں، جو ایک صاحب ولی بندہ ہوتا ہے وہ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحب عمل ہوتا ہے. تو حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے یہاں ایک ایسی مہک پھیلائی حضور کی محبت کی، علم کی، عمل کی، کہ وہی لوگ جو کفر اور دلالت میں پھنسے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان کو ہدایت عطا فرما دی. پھر آپ نے مختلف کتابیں لکھیں. آج میں سے میرا جی چاہا کہ میں آپ کی کتاب کشف المحجوب، جہاں آپ نے مختلف پردوں سے کے رازوں کو افشاں کیا ہے، مختلف پردے جو ہیں نا راز، ان سے پردے ہٹائے ہیں، تو فرمایا ان کے متعلق میں چند چیزیں کہ آپ نے اس کتاب میں کیا فرمایا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں. تو کشف المحجوب جب آپ نے لکھی نا اور لوگ اس کو پڑھ کر گمراہی سے نکل آئے، تو آپ نے جو سب سے پہلا باب باندھا نا وہ علم کے بارے میں، اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی تاجدار بریلی
آپ ولی بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً 50 علوم و فنون پر آپ کو دسترس حاصل تھی. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عاجزی بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے. کیونکہ اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل بھی نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر درخت کے پھل ہو جائے؟ تو علم درخت ہے، عمل اس کا پھل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو شریعت کا پتہ ہی نہیں اور وہ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ولی ہوتا ہی وہ ہے، اہل ذکر ہوتا ہی وہ ہے جب اس کے پاس اللہ اس کے رسول کی. اس لیے تو حضور سے پوچھا گیا نا، من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا رعو ذکر اللہ، جب اس کو دیکھو رب یاد آ جائے. تو ظاہر رب اسی کو یاد آنا ہے جب وہ اللہ کی باتیں کرے گا، اور اللہ کی باتیں کر کر کے اس کا چہرہ اس طرح ہو گیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، معرفت الہی کا سمندر مورزن ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو آپ نے باب باندھا نا کشف المحجوب میں، وہ آپ نے علم کے بارے میں فرمایا علم وہ چیز ہے کہ ایک عالمی وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرنے والا ہے. فرمایا فقیری، درویشی، یہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے اس کے پاس علم دین ہونا چاہیے. دنیا کے علوم و معارف اس کے پاس ہونے چاہیے. میں ہم پڑھے نا تو ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اپنے زمانہ کے مطابق انہوں نے کما حق ہو علوم و معارف پڑھے. حضور غوث پاک دیکھیں 25 سال آپ نے علم پڑھا، 25 سال آپ مختلف بزرگوں کے پاس جاتے رہے اپنے علم کو پالش کروانے کے لیے. 50 سال کے ہوئے تو پھر آپ نے واعظ شروع کیا حضور کے حکم سے. آج تو یہ ہے 4 کتابیں پڑھی، چل مبلغ اسلام. اسے خود بھی کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. وہ کہیں پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں نماز کوئی چیز نہیں، فلانی کوئی چیز نہیں. نہ، پیر اور صوفی اور ایک ولی ہوتا وہ ہے جس کے پاس اللہ اس کے رسول کا عطا کردہ علم ہو تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے. خود بھی نمازی ہو، جو اس کے پاس ہے اس کو بھی نمازی بن جائے. خود بھی عالم دین ہو، لوگ اس سے کو پوچھیں تو انہیں کو دین کی دسترس حاصل ہو. اس لیے آپ نے فرمایا جو آیت آپ نے پیش کی، مختصر چیزیں حضور داتا صاحب کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ ایک عالم دین ہوتا ہے. اس لیے فرمایا علم سیکھو، علم کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. علم انسان میں روشنی پیدا کرتا ہے. پھر آپ نے دوسری جو حدیث پاک آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آج کل علم بہت ہے، تربیت کوئی نہیں ہے. تربیت نہیں ہے، اس وجہ سے ایک بندہ ڈاکٹر کے منصب پر فائز ہے وہ بھی جاہل ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ، سارے نہیں. ایک بندہ عالم دین ہے، علم ہے لیکن تربیت کوئی نہیں، پیسے مانگ مانگ کے تقریریں کر رہے، لالچ، تربیت نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس اگر کوئی داخلہ لینے آتا نا تو آپ فرماتے وہ میرے کمرے میں سو جاؤ، ایک لوٹا اس کے سرانے میں رکھ دیتے. تو اگر وہ لوٹا صبح استعمال ہو جاتا تو آپ فرماتے میرے دارالعلوم میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ لوٹا استعمال نہ ہوتا تو آپ فرماتے میرے دارالعلوم میں جگہ نہیں ہے، لگتا ہے تم نے فجر پڑھی ہی نہیں ہے، تجھ میں طلب ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا بحیثیت قوم یہ حال ہے. تو فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. پھر حضور نے فرمایا، پھر حضور کا یہ فرمان حضور داتا صاحب نے نقل فرمایا، فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، اگر دور دراز علاقے میں بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو، جہاں سے بھی علم مل جائے وہاں سے حاصل کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور داتا صاحب کتنے صاحب علم اور صاحب شریعہ بزرگ تھے. فرمایا علم کی طلب سے ہی انسان صوفی بنتا ہے، عالم بنتا ہے. اور پھر علم کے بعد نا آپ نے دوسرا باب جو باندھا ہے وہ تصوف کے بارے میں باندھا ہے. آپ نے فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پہلے علم آئے اس کے بعد وہ صوفی بنتا ہے. اور تصوف کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے جو سید زادہ بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے بعد
اس درویش کا بڑا مقام ہوتا ہے جو علم بھی رکھتا ہے، اس کے پاس عمل بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے، دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ لاتے ہیں، 2-3 ہیں، ایک پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پہلوؤں کو رات کے وقت بستروں سے جدا رکھتے ہیں، بستروں سے جدا رکھتے ہیں، یدعون خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو امید کی وجہ سے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، ان کا علم ان میں تکبر نہیں پیدا کرتا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ان کا علم ان میں تکبر پیدا نہیں کرتا، عاجزی پیدا کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنا کسی درخت پر پھل ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی جھک جاتی ہیں، اور جو بندہ اکڑ اکڑ کے، ایک بندہ عالم بھی ہو اور کسی کی بات بھی نہ سنے، اکڑ ہو، اس کے پاس علم نہیں ہے، صرف چند حروف ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فقر یہ ہے کہ انسان کے پاس جب علم آئے تو وہ عاجزی کا پیکر بن جائے، وہ کیا بن جائے، عاجزی کا پیکر بن جائے۔ پھر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا صاحب سیدنا علی بن عثمان الحجویری، دونوں نسبت جمع ہوگی نا، علی کی نسبت بھی جمع ہوگی، عثمان کی نسبت بھی جمع ہوگی، یہ سارا فیض وہیں سے چل رہا ہے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحابہ کرام سے۔ لوگ ان نسبتوں کے ساتھ اپنا نام رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے حوالے سے حضور داتا صاحب ان کا ایک جو ہے وہ قول لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جنید بغدادی شیخ الطائفہ، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہیں اس کی 8 خصوصیات ہوتی ہیں، صوفی میں 8 خصوصیت ہونی چاہیے، ایک پیر میں، ایک ولی میں 8 خصوصیت ہوں تو پھر وہ ولی ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں جی۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز، حضور داتا صاحب حضور حضرت جنید بغدادی کی یہ قول نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس ولی میں صحاوت ابراہیم جیسی ہو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سخی تھے، رب نے بیٹا مانگا، بیٹا پیش کر دیا، صحاوت اس طرح ہونی چاہیے۔ فرمایا اس میں رضا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے کہ اپنی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں صبر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو جاتا بندہ، یہ جو ولایت کا میدان ہے یہ عشق کا ایک ایسا سمندر ہے جو کسی کسی کو سمجھ آیا، اسی کو سمجھ آیا ہے جو فنا فی اللہ فنا فی رسول ہو گیا، اسی کو سمجھ آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں صبر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ہو کہ جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے لیکن انہوں نے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا ساری توجہ اپنے مالک کی طرف رکھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں جو ہے وہ اشاروں کو سمجھے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جو محبت والا ہوتا ہے، اس کو بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اشارہ کریں تو سمجھ جاتا ہے۔ مرید صادق اپنے سچے مرشد کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روزے رکھنے شروع کیے نا، روزانہ روزہ، کوئی حکم نہیں آیا، کوئی آیت نہیں آئی، تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی۔ اسے کہتے ہیں اشارے کو سمجھ جانا۔ بعض بندے پورا قرآن پڑھ لے سمجھ نہیں آتی ہیں جی، بعض بندے اشارے سمجھ جاتے ہیں، اللہ کو وہی بندے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اشارے سمجھو، یہ چاند ستارے یہ میرے بندے، یہ میرے اشارے ہیں، مجھ سے بڑی بڑی دلیلیں نہ مانگو۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا رب کو بغیر دلیل کے ماننا کرو، یا اللہ بغیر دلیل کے ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل تو خود محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، جس طرح حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میرا نبی میرے رب کی سب سے بڑی دلیل ہے، دلیل کبریا بن کے آئے حضور آئے حضور آئے۔ تو فرمایا کہ وہ اشاروں کو سمجھے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام اشاروں کو سمجھتے تھے۔
تو فرمایا اس میں ایک صورت یہ ہونی چاہیے کہ وہ غربت والا ہو، اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ اس طرح رہے جیسے ایک عام سا انسان، اس میں کوئی تکبر نہ ہو، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، ان میں جو مفلوق الحالی ہے، جو غربت کا منظر ہے وہ پیش کرے، تب وہ ولی بنتا ہے۔ پھر حضرت حضور دادا صاحب فرماتے ہیں، تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ وہ سیاحت بھی کرے، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، کبھی یہاں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائے، کبھی وہاں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائے، کبھی وہاں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ سفر کرتے تھے، تو سفر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا پھر حضور علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، آپ موٹا لباس پہنتے تھے، اونی لباس۔ پھر آخر میں جو آٹھویں بات ارشاد فرمائی آپ نے، ولی وہ ہوتا ہے جس میں فقر کی جھلک وہ ہونی چاہیے جو تاجدار انبیاء کی ہے، فقر کی جھلک وہ ہونی چاہیے جو تاجدار انبیاء کی ہے، اس میں وہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہر چیز ہوتے ہوئے حضور نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں تو یہ احد پہاڑ جو ہے یہ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے فقر کو پسند کیا ہے، میں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ فرمائی 8 خصلتیں ہوں تو پھر جا کر ایک بندہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ پھر آگے جا کر حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں باب باندھتے ہیں، بڑا پیارا، آپ وہ پڑھیں گے نا تو آپ کو لطف آئے گا کہ ان ہستیوں کی حضور کے صحابہ کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسا ان کا عقیدہ تھا اور کیسا پیار تھا حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کو اللہ اس کے رسول کی رضا دنیا میں حاصل ہو گئی تھی، اس لیے ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کی غلامی کا دم بھرو۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرماتے ہیں، عمر فاروق کا ذکر فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا ذکر فرماتے ہیں، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرماتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے بعد پھر حضور کی اہل بیت کا ذکر فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت وہ گھرانہ ہے، وہ الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں نا وہ بڑے سننے کے قابل ہیں۔ حضور دادا صاحب فرماتے ہیں حضور کی اہل بیت وہ پاک ہستیاں ہیں، اور آج کا کوئی ایسا مولوی کہہ دے کہ حضور کی اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہیں، اسے شرم، یہ ہے وہ علم جو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب بندے کو اپنے علم کا ایک وہم ہو جائے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، تو کہیں بھی نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو وہ بارگاہیں، اور یہ جو صحیح فیض ملتا ہے نا، میں یقین جانے ان اللہ کے بندوں سے ملتا ہے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے۔ تو حضور دادا صاحب فرماتے ہیں حضور کا گھرانہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ یہ ازلی طور پر پاک ہیں، یہ ازل سے ہی پاک بنے ہیں، یہ ازل سے ہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اللہ نے حضور کے گھرانے کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور ان کو پاک ایسا کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور کا گھرانہ حضور کا گھرانہ ازل سے پاک ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو حضور کی اہل بیت میں شامل ہو گیا وہ پاک ہے۔ تو فرمایا ان کی ذاتیں ازلی طور پر پاک ہیں، اور پاکیزگی ان کے ساتھ مخصوص ہے، پاکیزگی ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ہر طریقت کے کامل، اور طریقت کے جو کامل مشائخ ہیں، علماء ہیں، حضور کا گھرانہ ہر ایک کا امام ہے، چاہے کوئی غوث ہے، چاہے کوئی ولی ہے، کوئی داتا ہے، خواجہ ہے، کوئی فرید ہے، سب حضور کے اہل بیت کے غلام ہیں، حضور کی اہل بیت کے۔ حضرت امام باقر پھر حضرت امام حسن کا ذکر فرماتے ہیں، حضرت امام حسین کا ذکر فرماتے ہیں، حضرت امام باقر کا ذکر فرماتے ہیں، اور حضرت امام باقر کا ذکر فرماتے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام باقر جو حضرت امام حسین کے پوتے تھے، حضرت امام حسین کے پوتے تھے، حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے، فرماتے تھے کہ یہ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب نے
ایک یوسف گنوایا تو ان کی آنکھیں جاتی رہیں، تو میں نے تو 18 یوسف گنوا دیے ہیں۔ تو یہ راتوں کو جاگتے تھے۔ ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں، ہم تو نام لے کر اپنا باغ سنوار رہے ہیں۔ راتوں کو جاگتے، جو جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو حضور داتا صاحب نے کشف الموجوب میں لکھا ہے۔ آپ راتوں کو جاگتے نا، حضرت امام باقر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے راتوں کو جاگتے۔ کیا بات، مولوی کہے کہ حضور کی آل رسول جو ہے وہ گمراہ ہو سکتی؟ تو نے آل رسول کو پڑھا ہی نہیں ہے، تجھے آل رسول کا ادراک ہی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عالم بھی ہو، وہ ادنا سے ادنا سید کا احترام کرنے کا پابند ہے۔ اس لیے تو آپ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پہلے علماء تھے تو ان کو پالکیوں پر بٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو آپ گھر سے نکلے تو پالکی لے کر لوگ آ گئے، آپ پالکی پر بیٹھے، تھوڑا سفر کیا، طبیعت پر بوجھ محسوس ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یار مجھے نیچے بٹھاؤ۔ نیچے بٹھایا، آپ نے فرمایا تم میں کوئی سید تو نہیں جس نے مجھے اٹھایا ہوا، جن کا علم روشن ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا حضور میں سید ہوں غریب۔ تو میں نے کہا چلو مجھے بھی چند سکے مل جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں تو احمد رضا کا علم خراب کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اب تو میری جگہ پر بیٹھ اور جہاں سے مجھے چلایا ہے میں تمہیں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا جو میرے پاس ہے تیری وجہ سے ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو جاگتے نا، حضور داتا صاحب فرماتے دعا کرتے، یا اللہ بادشاہ بھی سو گئے، ہم پر ظلم کرنے والے بھی سو گئے، تیری ساری مخلوق سو گئی، تو جاگ رہا ہے یا میں جاگ رہا ہوں؟ حضور کے گرانے کی بات حضور کا گرانا ہی بتا سکتا ہے۔ یہ پیسے لے کر مولوی تقریریں کرنے والے وہ کیا بتائیں گے؟ پیسے لیے چل گئے، انہوں نے کیا بتانا ہے؟ یہ حضور کے گرانے کی بات حضور کے گرانے سے پوچھیں۔ یہ سید زادہ نا سیدنا علی بن عثمان الحجویری، ان سے پوچھیں حضور کے اہل بیت کی شان کیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا اللہ سارے سو گئے تو جاگ رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں، تو خالق ہو کے جاگ رہا ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں گناہگار بندہ ہوں، یا اللہ میری ایک دعا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، بس یہ میری فریاد پوری کر لے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں، تیری ذات کے علاوہ مجھے کسی کی ذات قبول نہیں، تیری بات کے علاوہ مجھے کسی کی بات قبول نہیں، میری یہی تمنا ہے۔ اور حضور کے گرانے کا جو شرف تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے دنیا کی بادشاہیوں سے یہی بڑھ کر ہے کہ ہم حضور کے گرانے میں ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، یہ دعا کیا کہ یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، غیر سے توجہ ہٹا لیں۔ حضور کی اہل بیت کا ذکر فرماتے ہیں، پھر تصوف کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، اور آپ کی جو کشف المحجوب ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ لوگوں اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو حضور کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں جنہوں نے اپنا تعلق اللہ اس کو رسول سے جوڑے رکھا۔ اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ جہاں تشریف فرما ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں روزانہ حاضری دیتے ہیں، لیکن ایک بر صغیر کی بڑی ہستی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 40 روز وہاں چلہ کیا تو آپ نے وہ بڑی مشہور ربائی ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، جنہوں نے یہ فیض پایا کہ آپ تو کامل لوگوں کے لیے بھی رہنما ہیں، ناقص لوگوں کے لیے بھی رہنما ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں